أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان قریب ہم انہیں تدریجاً بتدریجاً یعنی آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. کیا وہ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ اور واسطہ نہیں، وہ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت میں نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا؟ اور جو چیز اللہ نے بنائی، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں برکتے رہیں. معزز سامعین کرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 سے لے کر 186 تک آپ نے تلاوت سنی. ان آیات طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے. ہم تدریجاً بتدریجاً آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. اور فرمایا انہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں، اور انہیں ڈھیل دینا یہ بھی ہماری ایک خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی، اکثر و بیشتر ہم گرد و نواح اور پوری دنیا میں جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دن رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی آیات طیبہ کو جھٹلا رہے ہیں، اور
انسانیت کی نسل کشی بھی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، ان کی عمریں دراز ہیں، لمبی ہیں۔ ہمارے جو سیدھے سادے مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ حق میں ہو، یار یہ درست ہو، اور کبھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ ظلم و ستم بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، اس کی آیات طیبہ کو جھٹلا بھی رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، صحت مندی ہے، کوئی بیماری نہیں، لمبی عمر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینا، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ پکڑے جائیں گے، اللہ کی گرفت میں آئیں گے، پھر وہ جب اللہ کی گرفت میں آئیں گے تو پھر جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہتر شخص کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو، وہ بہتر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آقا لوگوں میں سے بدتر شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں، وہ بدتر ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، اور یہ ذہن نہ بنا لے کہ شاید یہ حق پہ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر کی گرفت میں وہ آنے والے ہیں، اور پھر ان کو چھڑائے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، تدریجن بتدریجن، پر ایک وقت آتا ہے وہ ایسے گرفتار ہوتے ہیں اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پناہ۔ اور فرمایا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، بالخصوص آل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ، کچھ واسطہ نہیں، وہ تو صرف ڈر سنانے والے۔ یہ جو آیت نمبر 184 ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل مکہ کو دن رات سمجھاتے، دن رات انہیں تبلیغ کرتے، کبھی کسی پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی کوہ صفا پہ چڑھ کے ڈر سناتے، او مکے والو ڈرو ڈرو، آؤ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ فرماتے قولو لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، او لا الہ الا کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات یہ تبلیغ دیکھتے
انتھک محنت دیکھتے تو وہ یہ کہتے الیاذ باللہ کہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ کفر باشد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا تمہارا جو صاحب ہے نا، یعنی میرا محبوب، یہ دن رات تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تو یہ تمہاری بھلائی ہے، تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، اور تم ان کی دن رات انتھک محنت اور کوششوں کو، اس تبریک کو دے کر کہتے ہو کہ الیاذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ نہ نہ، یہ میرا محبوب نہ دیوانہ ہے نہ مجنون ہے، یہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان کا کام ہے کہ تمہیں دن رات ڈرائے تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور فرمایا تم زمین و آسمان کی طرف دیکھو، کیا زمین و آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ میری کتنی عظیم نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں۔ یہ چیز جو زمین و آسمان بنائی ہے، زمین و آسمان میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اس سے بھی تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، کدھر جا رہے ہو؟ اور ان قریب یاد رکھو وہ وعدہ آنے والا ہے کہ تم گرفتار ہو جاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور وہ وعدہ پھر آ گیا جب غزوہ بدر ہوا، ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، بڑے بڑے 70 سردار واصل جہنم ہوئے میدان بدر میں۔ اس سے پہلے انہیں کوئی خبر نہ تھی، کوئی خیال نہ تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، فراوانی تھی، آسائشیں تھی، سہولتیں تھیں، اور مسلمان مٹھی بھر تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور بعض مسلمان سمجھتے تھے کہ یار اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں چھوٹ دے رہا ہے، اور مال و دولت بھی ہے، جو مانگتے ہیں اللہ سے، جو سوال کرتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ کھردری چٹائی پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک طرف مٹھی بھر جو ہے، تھوڑا سا پانی ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، نشانات آپ کی کمر مبارک پہ دیکھتے ہیں کھردری چٹائی کے، تو رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کیسو کسرا اور یہ لوگ کتنی عیش و عشرت کی زندگی آقا گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب، اور یہ صورتحال ہے۔ فرمایا عمر تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ آخرت ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جسے ہدایت کی پٹڑی سے اتار دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی نافرمان قوموں اور آیات الہی کو جھٹلانے والی قوموں کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے، کس قدر اللہ نے ان کو ڈھیل دی اور کس قدر پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو دھنسا دیا، کسی پر قحط سالی کا دور آ گیا، کسی پر اولے برسے، گڑے برسے، کسی پر آسمان سے آگ برسی، بہت ساری مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی۔ اس لیے ہمیں بھی ان آیات طیبہ کو سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے